بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں PND TV۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جاوید چودھری کے کالم سے اخوت کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ آپ اس سے کیسے قرض لے سکتے ہیں، آپ گھر بنانے کے لیے، کاروبار شروع کرنے کے لیے کیسے اس سے بنا سود کے قرض لے سکتے ہیں۔ اور یہ دنیا کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے جو کہ بغیر سود کے قرض دیتی ہے اور اس کی ریکوری 100%۔ ناظرین، جاوید چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات 1999 کے اندر ہوئی۔ ڈاکٹر امجد صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کے پرسنل سیکرٹری ہوا کرتے تھے۔ میں میاں صاحب سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم ہاؤس گیا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے مجھے ریسیو کیا اور وزیر اعلیٰ تک پہنچا دیا۔ یہ واپسی پر مجھے باہر تک چھوڑنے بھی یہ رخصت ہونے لگا تو انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی، میں بھی جرمن ہوں۔ میں چونک کر ان کی طرف دیکھا اور گرم جوشی سے ہاتھ ملا۔ جرمن ایک کوڈ ورڈ ہے، ہمارے ملک کے لاکھوں لوگ اس کوڈ ورڈ سے واقف ہیں، لہٰذا میں تفصیل بتا کر آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا۔ اور اسٹوری کی طرف آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب DMG آفیسر تھے۔ میاں شہباز شریف ہر دور میں جوان افسروں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، لہذا یہ بھی ان کے قابو میں آ گئے۔ جنرل پرویز مشرف کا دور آیا تو یہ مختلف دفتروں اور پوزیشنز پر کام کرتے رہے۔ میں نے بھول گیا تھا، غالباً 2002 میں ان کا ایک فون آیا۔ میں اسلام آباد آیا اور میں نے ان کے ساتھ راول ڈیم کے کنارے واک کی۔ ڈاکٹر صاحب نے واک کے دوران بتایا کہ میں نے گرامین بینک کی طرح ایک ادارہ بنایا ہے جسے فل ٹائم جوائن کرنے کے لیے نوکری چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی کیونکہ DMG پاکستان کے تمام نوجوانوں کا خواب ہوتی ہے۔ مائیں پوری زندگی اپنے بیٹوں کو AC اور DC دیکھنے کے لیے خواب بنتی رہتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ نوکری چھوڑنا چاہتے تھے۔ دوسرا، پاکستان کا ہر ملازمت پیشہ شخص زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں عبدالستار ایدھی یا بل گیٹس بننے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ یہ شوق زیادہ تر لوگ چھٹی لے کر پورا کرتے ہیں، فیل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ پرانی تنخواہ پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ چند سر پھرے استعفیٰ دے کر یہ حماقت کرتے ہیں اور پھر عمر بھر خود کو کوستے اور دیواروں کو ٹکریں مارتے رہتے ہیں۔ میں نے زندگی میں آج تک چند ایک کے سوا کسی کو نوکری چھوڑ کر کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا میں زیادہ تر لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نیک اور اچھی بیٹیوں کی طرح چپ چاپ خامد کے گھر بس جائیں۔ باہر کے حالات بہت خراب ہیں، بڑا رولنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی مشورہ دیا۔ میں نے ان سے غرض کی کہ عبدالستار ایدھی اور ڈاکٹر یونس جیسے لوگ ہم سے بہت مختلف ہیں۔ ہم عام سے لوگ ہیں، ہم ایک خاص حد تک خاص ہو سکتے ہیں، ہم اس حد سے زیادہ نہیں جا سکتے، چنانچہ آپ چپ چاپ کام کریں۔ میں نے ان کو عبدالستار ایدھی کا ایک واقعہ بھی سنایا۔ عبدالستار ایدھی کسی پولیس افسر نے کہا کہ میں آپ کی طرح ویلفیئر کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں کہاں سے شروع کروں؟ تو ایدھی صاحب نے ان سے کہا، آپ کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آج سے ہی اپنے دفتر کو ایدھی ہوم، اپنی کرسی کو ایدھی سینٹر اور اپنے قلم کو ایدھی ایمبولینس سمجھ لیں۔ آپ اپنے عہدے کو ویلفیئر اور اپنے ملاقاتی کو ایدھی سینٹر کا ضرورت مند بنا لیں، آپ مجھ سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی مشورہ دیا، آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے، آپ اپنے قلم اور عہدے سے ڈاکٹر یونس سے زیادہ خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اپنی ضد پر قائم تھے۔ میں نے انہیں یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کا مقدر بدل سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کا ارادہ پکا اور پختہ تھا۔ یہ نوکری سے مستعفی ہوئے، اپنی زندگی اخوت کے لیے وقف کر دی اور پھر پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس دوران بڑی مشکل زندگی گزاری، گھر چلانے کے لیے 25,000 روپے ماہانہ پرائیویٹ جاب بھی کی اور گھر کے برتن اور زیور تک بیچ دی، لیکن ڈٹے رہے۔
آج اعتراف کرتا ہوں کہ میرا مشورہ ڈاکٹر امجد ثاقب کے بارے میں رائے دونوں غلط تھی۔ یہ اگر نوکری نہ چھوڑتے تو یہ آج نیب کی حراست میں ہوتے یا پھر طویل ترین ضلالت کے بعد ریٹائر ہو چکے ہوتے۔ میرے دوست نے نوکری چھوڑی اور اخوت بنا کر کمال کر دیا۔ یہ بیوروکریسی بلکہ حکومت کاری کے دائرے سے بھی بہت آگے نکل گئے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اخوت پاکستان کی سب سے پہلی تنظیم ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہارورڈ میں کیس سٹڈی کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ تنظیم 10,000 روپے سے شروع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے 2001 میں ایک بشرا بی بی نامی خاتون کو 10,000 روپے قرض حسنہ دی۔ خاتون نے 10,000 روپے سے بزنس شروع کیا اور وہ 6 ماہ میں نہ صرف اپنے قدموں پر کھڑی ہوگی بلکہ اس نے قرض بھی واپس لوٹا دی۔ وہ 10,000 روپے برکت والے تھے۔ وہ اس کے بعد دوسرے ضرورت مند کو دیے گئے، اس کے حالات بھی بدل گئے۔ پھر جب اس نے بھی وہ رقم لوٹا دی تو ڈاکٹر صاحب نے 10,000 روپے میں سے مزید 10,000 ملا کر اخوت کی بنیاد رکھ دی، یعنی ٹوٹل 20,000 روپے سے اخوت کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر کیا تھا؟ معجزہ ہو گیا اور 10,000 روپے آج 104 ارب روپے بن چکے، اور ان 104 ارب روپے نے 30 لاکھ خاندانوں کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ اخوت دنیا کی سب سے بڑی تحریک بن گئی۔ یہ اس وقت قرض حسنہ کی دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اور اس تنظیم نے دنیا کو سب سے زیادہ کاروباری خواتین و حضرات دیے۔ اخوت نے 30 لاکھ خاندانوں کو زندگی کی شاہراہ پر لا کھڑا کیا۔ اخوت کا کام صرف قرض حسنہ اور بونس تک میں ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اب تک غریبوں کو 10,000 گھر بھی بنا کر دے چکے ہیں۔ حکومت پاکستان نے 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ بھی اخوت کے حوالے کر دیا ہے۔ حکومت نے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے اخوت کو 1 ارب روپے دیے ہیں۔ یہ رقم سے جولائی تک اب تک 14,000 گھر بنا چکی ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے 2015 میں دنیا کی پہلی فری یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ بھی کیا۔ یہ یونیورسٹی ایسی یونیورسٹی کا خاکہ تھا جس میں کسی طالب علم سے 1 پیسہ بھی فیس نہیں لی جائے گی۔ اسے تعلیم کے ساتھ ساتھ کپڑے، جوتے، کتابیں، کھانا اور رہائش بھی دی جائے گی۔ یونیورسٹی کا تخمینہ 50 کروڑ روپے تھا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب یہ وہ اکیلے شخص ہیں جنہوں نے 30 لاکھ گھروں میں برکت، رزق اور ترقی لے کر آئے۔ ہم اگر ایک گھر میں 5 فرد سمجھ لیں تو 1.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں، اور یہ لوگ نیون ملکوں کی مجموعی آبادی کے برابر ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پاکستان جیسے ملک میں بہت بڑا کمال ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہم قرضہ دیکھتے وقت کسی شخص سے کسی قسم کی کوئی ضمانت نہیں لیتے۔ ہم جائیداد، گاڑی یا موٹر سائیکل کے کاغذات بھی گروی نہیں رکھتے۔ ہم لوگوں پر اندھا ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اس اندھے ٹرسٹ کے باوجود آج تک اخوت کی ریکوری 99.99% ہے۔ ہم سے جو بھی قرض لیتا ہے وہ وقت پر اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ ہم اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں کو بے ایمان کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم انسان زندگی میں ہر سائز اور ہر قسم کا گھر بنا سکتے ہیں۔ ہم 1 مرلے کی جھگی سے لے کے 1 لاکھ ایکڑ کے محل میں رہ سکتے ہیں۔ ہمارے صوفوں، بیڈوں، کرسیوں اور گاڑیوں کے سائز بھی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بادشاہوں یا فقیروں دونوں کی قبر کا سائز ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ دونوں 2 یا 6 فٹ کے ایک گڑھے میں دفن ہوتے ہیں اور حشر تک اسی گڑھے میں رہیں گے۔ چنانچہ آپ حقیقت دیکھ لیں، عارضی زندگی میں ہر شخص کا مکان اس کے عہدے، اس کے رتبے اور اس کی کامیابی کے مطابق ہوگا، جبکہ مستقبل کی زندگی میں شاہ ہو یا گدھا دونوں برابر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ حقیقت بتائیں، یہ سونے کا چمچ لے کر پیدا تو ہو سکتے ہیں، یہ زندگی میں کامیابی کے جھنڈے تو گاڑ سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد، جی ہاں زندگی کے بعد ان کی جائے رہائش عام، غریب، بے بس شخص کے ٹھکانے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مٹی کے اوپر
سب مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مٹی کے نیچے سب کے سب ایک جیسے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے اخوت یونیورسٹی بنائی ہے جہاں پہ اب تک 16,000 لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان سب کو نہ صرف تعلیم فری دی جاتی ہے بلکہ ان کو کپڑے، جوتے، کھانا اور رہائش بھی فری دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کو گھر آنے اور جانے کے لیے کرایہ بھی فری دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے لیے ہم ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو لاتے رہیں۔